مولوی سید صفت حسن صاحب قبلہ جائسی علی اللہ مقام بے علی شک. اللہ مقامہ، انہوں نے رشید ترابی صاحب کی تقریر سن لی علی گڑھ میں. علی گڑھ میں، اچھا. اور بلا کے پوچھا کہ آپ ادھر کدھر کہاں کے ہیں؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ صفت حسن صاحب نے لب و لہجے سے بھانپ بھی لیا ہوگا، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا میں. وہ علامہ رشید ترابی کیا، جو اپنے پیرہن کے رنگ کو یوں کھلے عام کر دیں. تو پتہ چلا صفت حسن صاحب قبلہ کو کہ وہ حیدرآباد کے ہیں اور حیدرآباد سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور نشست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ لکھنؤ چلے آئیں، شیعہ ڈگری کالج میں حاصل کر لیں تعلیم. انہوں نے کہا کہ حضور میں ٹھہرا یہاں بھی نووارد وہاں بھی نووارد. تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم ہیں دیکھ. آ گئے، شیعہ ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا. اب جب وہاں بورڈنگ میں وہ یہ رہنے لگے، اب وہاں صفت حسن صاحب قبلہ نہروی کی نگاہ میں پرورش پاتے رہے. اچھا. دیکھیے میں بہت احتیاط لفظی سے کام لے رہا ہوں، بہت احتیاط کر. میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کی بہت زیادہ نگرانی کروں، کیونکہ بات پر بات کہیں کچھ اور نہ سمجھی جائے، کچھ اور نہ لکھی جائے. جی ہاں، جو آج بہت کچھ ہو رہا ہے. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نگاہ شفقت رکھی. علامہ ابن حسن نونہروی صاحب. نہیں صفت حسن صاحب. علامہ صفت حسن. ابن حسن صاحب نونہروی تو ان کے شاگرد تھے، صفت حسن صاحب کے شاگرد رہے ہیں. دیکھیے وہ زمانہ مسجع عبارتوں کا زمانہ تھا. یہ بات آپ کی توجہ کے لیے اور ناظرین کی توجہ کے لیے بھی. میں یہ جملہ بطور خاص، ابن حسن صاحب نونہروی کی زبان مسجع اردو تھی. کیا کہنے. یہی صفت حسن صاحب قبلہ کی بھی زبان تھی. لیکن آج جتنے خواتین و حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میری ان سے خواہش ہے کہ وہ اس بات کو محفوظ کریں کہ آج جو طریقہ خطابت منبر پر ہے، جو طرز خطابت ہے، جو طریقہ خطابت ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جائے، پروردگار کی حمد و ثنا کی جائے، سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں مؤدبانہ سلام پیش کیا جائے، اہل بیت و اطہار پر درود ہو، پھر اس کے بعد اما بعد کہہ کے آیت کی تلاوت کی جائے، وہ آیت سرنامہ کلام بنے اور اس آیت کے ضمن میں گفتگو ہو، آخر میں مصائب ہو. یہی طریقہ ہے. پروٹوکول. اس کو پروٹوکول کہہ لیجیے آپ. جی یہی ممبر کا پروٹوکول ہے آج. جی بالکل. صفت حسن صاحب سے پہلے یہ پروٹوکول نہیں تھا. یہ پروٹوکول نہیں تھا. روضہ خانی تھی، مرثیہ تھا، یہ کہاں تھا؟ میں یہ سمجھوں کہ صفت حسن صاحب علی اللہ مقامہ خطابت کے سب کانٹیننٹ میں بانی ہیں. بالکل کہ آپ کہوں کیا ہیں وہ. اور آج تک دیکھیے 100 برس کے لگ بھگ ہے یہ مدت. آپ ایسا کہہ لیجئے، فہم کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ ذاکرین جو میرے ہمسن ہیں، جی تیسری نسل، خطیب عالم اسلام علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ دوسری نسل، صحیح. صفت حسن صاحب قبلہ پائنیئر
آغاز کرنے والے. صحیح. 3 ہی تو نسلیں گزری ہیں. اب جو آ رہی ہے یہ نوخیز نسل جو منبر نشین ہے، یہ 4تھی نسل ہے. اب مجھے دیکھیے صاحب، میں کوئی نقاد نہیں ہوں، میں نقد و نظر نہیں چاہتا. یہ بیان واردات ہے. جی واہ. جی، واردات بیانی کہہ لیجئے اس کو. کسی کی مجال تھی جو ممبر پر جو ہے بغیر خطبے کے تقریر کا آغاز کرے. علماء ماما پوش، ابا بردوش، جی، سراپا تقدس بنے ہوئے. لباس تو شاید آج بھی ہیں. جی. میری کم نظری کو کیا کیجئے کہ جو تقدس ان کے چہروں پر تھا وہ اب بھی یقیناً ہے. میں کوربین، نابینا، آنکھوں سے روشنی چلی گئی میری، اتنا دیکھ نہیں پاتا ہوں. بہت کچھ آپ نے فرما دیا. میں نے کچھ نہیں عرض کیا. یہ میری گفتگو تو شفاف پانی کی طرح ہے. اب کسی کو شدید بخار ہو رہی ہے، پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے. جی. لیکن ابن حسن صاحب نونہروی، ان کے شاگرد سبط حسن صاحب قبلہ کا آغاز کردہ طرز 100 برس سے ہے. اس سے پہلے تو مین انیس تھے، مرزا دبیر تھے، مونس تھے، امس تھے، تعشق تھے، پیارے صاحب رشید تھے. یہی تھے. یا پھر ان کے مرثیے تھے جو مرثیہ خاں پڑھتے تھے. مرثیہ خانی کی مجالس ہوا کرتی تھی. مرثیہ خانی ہی تذکرہ تھا. غالباً عراق وغیرہ میں بھی اسی طرح کا کچھ. یہ تو اگر مجھے موقع ملا اور میں یہاں آپ سے پھر نیاز حاصل کر سکا اور آپ کے قیمتی وقت میں سے میں کچھ وقت حاصل کر سکا اپنی خوش قسمتی سے، تو میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ عزاداری کی تاریخ کیا ہے. ہندوستان کی تو گھر کی تاریخ ہے. صحیح. میں اگر کہوں کہ ہندوستان کی تاریخ، وہ تو گھر کی تاریخ ہے. وہ تو میرے گھر کا حال ہے. جی. میں تو آپ کو بتلاؤں کہ دنیا میں عزاداری کی تاریخ و تہذیب کیا رہی ہے، کیسے عزاداری آج تک یہاں پہنچی ہے. آپ فرما رہے تھے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے جی، اس کی بنیاد علامہ سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ نے رکھی. بالکل رکھی. اس سے پہلے روضہ خانی تھی. روضہ خانی. روضہ خانی یہ تھی کہ کتاب کھولی اور جہاں سے وہ شروع ہو گیا وہ اس کو پڑھ دیا. حضور لوگ بھی کس طرح کے لوگ تھے. آج لفظ نور متشابہ ہو کے رہ گیا ہے. واہ واہ واہ. صحیح. ہاں، آج نور مادیت کے عالم میں دیکھا جا رہا ہے. نور کا مفہوم حقیقی کھو گیا. لیکن میں آپ سے یہ کہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب میں 80 عیسوی سے میں 80 سال میں چل رہا ہوں اس وقت. ماشاءاللہ. جی. اور آپ ہجری سے تو 2 برس اور آگے بڑھا لیجیے، 2-2.5 برس اور آگے بڑھا. اس وقت جس دور کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، مجلسوں میں چراغ جلتے تھے، مٹی کے تیل کے چراغ، دور دور. لیکن عالم یہ تھا مجلسوں میں نور کا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رات نہیں ہے، کوئی اور سورج نکل آیا ہے جس کی روشنی میں تپش کو قدرت نے کھینچ لیا ہے، صرف روشنی ہی روشنی بکھیر دی. واہ واہ واہ. در حقیقت بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے دل نورانی تھے. دل نورانی. وہی نور ان کے چہروں پہ آشکار ہوتا اور وہی نور سے ذوق شانی ہوتی. اور خطیب جب منبر پر ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دہن سے ادا ہونے والا ہر لفظ جنت کی مہک لے کے آتا. صحیح.
ہر لفظ قرآن پڑھتا تو دلوں تک اترتا، تفسیر بیان کرتے تو زندگی کو منقلب ہوتا ہوا محسوس کیا جا سکتا۔ سیرت سرکار رسالت میں آپ بیان کی جاتی تو مصائب پڑھنے کی ضرورت تو شاید بعد میں ہوتی ہو، سیرت آل محمد سن کے لوگ دار و خطار روتے تھے۔ کیا لوگ تھے!